منبر رسول پر تشریف فرما علماء سنت و برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے ہیں فرمان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے ہیں فرمان الہی ہے۔ اور ولی اللہ میں شان جلال اللہ ہوتی ہے، ولی اللہ میں شان جلال اللہ ہوتی ہے، مگر مذہبوں کی عقل کب آگاہ ہوتی ہے۔ اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ہو کر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ برادران اسلام، خلوص و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات بعد نماز عشاء سے اب تک علماء کرام سے بیانات اور بات و نصیحت سماعت کر رہے ہیں۔ 10-12 منٹ کے لیے میں بھی آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک مقبول محبوب بندوں کا مقام اور مرتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں جو روحانی طاقت اور پاور عطا کی ہے، تو قرآن مقدس کی آیت سے بہت مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے رخصت ہو جائیں۔ ہمارے علماء نے آپ حضرات کے سامنے اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کے تعلق سے بہت کچھ بیان کر دیا۔ آج کے نورانی بیرکانی جلسہ حضرت شیخ بابا خطیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بلند مرتبوں سے نوازتا ہے۔ اولیاء کرام آج بھی روئے زمین پر ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، لیکن اولیاء کرام، بزرگان دین، صالحین یہ دنیا میں ہوتے رہیں گے، اور سچے راستے سے بڑی نیک بندوں کو بڑی طاقت اور پاور سے نوازا ہے۔ اگر یہ چاہے تو لمحوں سے پہلے ساری
دنیا کو پار کرنا ہے، اس طاقت اللہ کے کرم سے انہیں عطا کی۔ قرآن مجید میں 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، انسانوں پر، جنات پر، چرند پرند پر، سب پر آپ کی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے قریب بیٹھے ہوئے اپنے امتیوں کو سمجھا رہے تھے، بات و نصیحت فرما رہے تھے، دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں رہنے والا پرندہ جس کو عربی زبان میں ہدہد کہا جاتا ہے، اور ویسے عام طور سے ہمارے علاقے میں اس کو کچھ پڑھے کہتے ہیں، تو غائب ہو گیا اور کافی دیر کے بعد آیا تو وہ ملک کے سبا کی خبر لے کر آیا کہ وہاں ایک رانی ہے جو بادشاہت کرتی ہے، سورج کی پجاری ہے، لوگوں کو بے دینی میں مبتلا کیے ہوئے، سارے حالات بتائے، بہت بڑا اس کا تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس وقت انسان اور جنات موجود تھے۔ آپ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، اے درباریوں تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر دے اس کے مطیع و فرما بردار ہونے سے پہلے، اس سے پہلے جو میرے پاس مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہو، اس سے پہلے اس کا تخت حاضر کر دے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ 1500 میل کی مسافت، 1500 میل کی دوری، لگ بھگ 2250 کلومیٹر ایک طرف سے، اتنی دوری پر وہ تخت موجود تھا، انسان جنات سب موجود تھے۔ قرآن مجید گواہ ہے، ایک جن جو اس وقت کا سب سے بڑا طاقتور اور امانت دار تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتا تھا، اس نے عرض کیا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک سرکش دیو جو آپ کی بارگاہ میں رہتا تھا وہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے حاضر کروں گا۔ صبح کے وقت آپ کی محفل شروع ہوتی تھی اور دوپہر تک مکمل ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، اتنی دیر تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل چلتی تھی۔ تو آپ کا جو بارگاہ میں رہنے والا خادم سب سے بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو صبح سے دوپہر تک لے آؤں گا، حاضر کر دوں گا، جو سونے چاندی کا بنا ہوا ہے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ کام اتنے وقت میں اس لیے کر سکتا ہوں کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، لَقَوِيٌّ، ضرور طاقتور اور امانت دار ہوں، امانت کے ساتھ لے کے آؤں، اس میں سے ہیرے جواہرات یا کوئی چیز چھٹاؤں نہیں، آپ کی بارگاہ میں جیسا ہے ویسے ہی دیتا ہوں۔ وہ 7 تالوں کے اندر بند رہتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اللہ والوں کی طاقت اور پاور اور روحانی تصرف قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے جلدی چاہیے۔ یہ ایک جن کی طاقت تھی کہ اس نے کہا کہ صبح سے دوپہر تک اس کو لے آؤں گا، حاضر کر دوں گا۔ اگر کہیں آپ کے امتی، آپ کی بارگاہ میں رہنے والے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام تاریخ میں حضرت عاصم ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، وہ کھڑے ہوئے، قرآن مجید سے بیان کرتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب
سلیمان علیہ السلام کی امتی کی طاقت ہے جو بڑی ہے. جہاں پر جنات کی طاقت جواب دے جاتی ہے وہاں سے اللہ والوں کی طاقت اور پاور کی شروعات ہوتی ہے. جو سب سے بڑا دیو تھا جن کا اس زمانے کا، اس نے کہا کہ محفل ختم ہونے سے پہلے یعنی صبح سے دوپہر تک حاضر کر دوں گا. اور آپ کے صحابی، آپ کی صحبت میں رہنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے حضرت عاصم ابن برقیہ نے کہا کہ میں اس تخت کو ان کے سبا سے 7 تالوں کے اندر سے آپ کی بارگاہ میں قبل ان یرتد الیک طرف پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی طاقت ہے. پلک جھپکنے سے پہلے. پلک جھپکنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ دیکھ لو اس کو ایک بار جھپک کے دیکھ لو کتنا وقت لگے گا. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے. 1 سیکنڈ نہیں، سیکنڈ میں بھی کچھ پوائنٹ چلتے ہیں اس کے حساب سے وقت لگتا ہے. اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر. فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا تو وہیں رکھا ہوا تھا، خالی کہنا تھا اور وہ وہیں حاضر تھا، رکھا ہوا تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا آدم فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس کو فوراً پاس میں رکھا ہوا دیکھا پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کے ولی عاصم ابن برقیہ نے حاضر کر دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ سب میرے رب کا فضل ہے کہ میری بارگاہ میں رہنے والے میرے صحابی بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمال رکھتے ہیں، وہ طاقت اور پاور رکھتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے ایسے ایسے اہم اور عظیم کارناموں کو انجام دے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. تو اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے پاور اختیار حاصل ہوتا ہے. بے شک حضور غوث اعظم ایران پیر روشن ضمیر نے ان آیتوں کو پڑھا، اس کی تفسیر کو پڑھا تو آپ نے فرمایا پچھلی امت کے ولی تھے حضرت عاصم ابن برقیہ کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ان کے سوا سے تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی پاک کے صدقے میں وہ کمال عطا کیا ہے، ایسی طاقت اور روحانی تصرف مجھ کو دیا گیا ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کو سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے ساری دنیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے کیسے مدد کریں گے، وہ تو بہت دور کا معاملہ ہے، اتنی جگہ اتنی دوری سے آپ کیسے پہنچ گئے. کہ اللہ والوں کو ایسی روحانی طاقت اور پاور تو قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے. حضرت عاصم ابن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے 1500 میل کی دوری سے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اس کا ثبوت تو قرآن دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ والوں کو روحانی طاقت اور روحانی تصرف حاصل ہے. قرآن مجید میں اس کا ثبوت موجود ہے. آج ہم دنیاوی طور پر تیز رفتار ہمارے یہاں ہیلی کاپٹر وغیرہ کچھ، لیکن اس سے بھی تیز رفتار جو ہے وہ کرنٹ ہے، بجلی کا کرنٹ اس سے بھی تیز رفتار ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہی نیٹ ورک ہے. نیٹ ورک کی رفتار ہے کہ ابھی آپ یہاں سے لگائیں گے نمبر ڈائل کریں گے سعودی عرب میں بھی، اگر آپ کا کوئی دوست ہے ساتھی ہے اس کا نمبر لگائیں تو 10 سیکنڈ مشکل سے لگیں گے کہ آپ یہ وہاں پہنچ جائیں. کتنا تیز رفتار ہے. اگر آپ امریکہ بھی لگا دیں گے تو زیادہ وقت نہیں ہے، مشکل سے آدھے منٹ میں جو ہے آپ کی گھنٹی وہاں پہنچ جائے گی. ادھر آپ نے بٹن دبایا ادھر وہاں. تو یہ ان کی رفتار ہے. لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دماغ عطا کیا. یہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے دماغ. جہاں کا نام لے دو وہیں حاضر ہو جاتا ہے. مکہ شریف کا نام لے دو تو جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہاں یا عمرہ کر کے آئے ہیں ان سب کے ذہنوں میں وہی منظر گھومنے لگا ہوگا. مدینے کا نام لے دو تو پورا ذہن تو مدینے پہنچ گیا، اور سسرال کا نام لے دو تو سب کا ذہن سسرال میں پہنچ گیا. کنیر شریف کا نام لے دو تو جنہوں نے کنیر کو دیکھا ان کا ذہن کنیر.
جہاں کا نام لے دو فوراً وہی آ جائے، جہاں کا نام لے دو، جو جگہ اس نے دیکھی ہے، دیکھ کے آیا ہے، اگر اس جگہ کا نام اس کے سامنے دے دیا جائے تو اس کا ذہن فوراً وہی حاضر ہو جائے گا، وہاں کا نقشہ فوراً اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ مامو نانا کے گھر کا نام لے دو تو مامو نانا کا گھر ذہن میں سامنے ہے، کیسا پتہ چل جائے گا کہ فوراً وہی مراد آباد اسٹیشن کا نام لے دو تو جنہوں نے مراد آباد کا اسٹیشن دیکھا ہے۔ تو یہ ذہن کی بڑھ رفتار، یہ ذہن کتنا تیز رفتار، مگر ہمارے ذہن کی رفتار سے بھی زیادہ اللہ والوں کی روحانی طاقت اور پاور کی رفتار۔ اللہ والے کبھی کبھی سوچنے میں بھی ٹائم لگ جاتا، ذہن آ جائیں گے، لیکن اللہ والوں کو کسی سفر کو پار کرنے میں خدا کی دی ہوئی طاقت سے اتنا وقت نہیں لگتا، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کو جو اس نے طاقت اور پاور عطا کی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے فیوز و برکات سے فیضیاب فرمائے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض مجھے اور ساری بستی والوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔